أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات بندوں پر کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احسانات ہیں، اور جو صحیح الفطرت انسان ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کو بھلاتا نہیں ہے، محسن کے احسانات کو یاد رکھتا ہے، اور جب یاد رکھتا ہے تو پھر محسن کی بات بھی مانتا ہے، یعنی احسان کرنے والے کی بات بھی مانتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار احسانات ہیں تمہارے اوپر، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے، اس کے رسول کی اتباع کی جائے۔ لیکن پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، جیسا کہ فرمایا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر تم کو زندگی دی۔ ہم جو ہے مختلف ذرات کے ساتھ دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے، خوراک کھائی گئی، اس خوراک کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے باپوں کے جو ہے وہ پیٹوں کے اندر نطفہ بنا، وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، نطفہ بھی بے جان ہے، 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر جو ہے وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد شکل و صورت بنتی ہے، پھر جو ہے جب 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جان پڑتی ہے، پھر 5 ماہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں، اسی کے اندر وہ سانس بھی لیتا ہے، اسی کے اندر گرمی سردی گزارتا ہے، ساری ضروریات زندگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ تو فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی کہ دنیا کے اندر آئے، اور اس کے بعد ثم یمیتکم، دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے اندر جا کر زندہ کریں گے، یا قیامت والے دن زندہ کریں گے۔ تو قبر کی زندگی یہ اہل سنت کے ہاں مانا جاتا ہے کہ قبر کے اندر زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کس دین پر تھا۔ اگر صحیح دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی تو ایٹومیٹکلی وہاں پر سوالوں کے جواب آ جائیں گے، اور اگر دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگتا رہا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، اوروں کی جو ہے وہ طریقوں کو اپناتا رہا، اور یا دین جو ہے اختیار نہیں کیا، تو پھر اس کو وہاں پر سوالوں کے جوابات نہیں آئیں گے۔ تو اگر سوالوں کے جواب دے دیے تو قبر کے اندر راحت اور سکون ہی سکون، اور اگر سوالوں کے جوابات نہ دیے تو قبر جو ہے وہ عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل جو وہ قبر ہی ہے، تو اس کے اندر زندہ کیے گئے، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف تم کو لٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ اب دیکھیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں زندگی ملی ہے، لیکن وہاں تھوڑی سی 4-5 مہینے، اور دنیا کے اندر آ کر بھی ہم زندہ رہے ہیں، لیکن یہ ماں کے پیٹ سے ذرا بڑھ کر ہے، تو 40-50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ کوئی کرے گا تو 100 سال یا 110 سال، زیادہ، مگر نہ تو 60-70 تک ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جس زندگی کے اندر جتنا رہنا اس کے لیے اتنا ہی سامان ہونا چاہیے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 5 ماہ رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر انتظام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جتنی ضرورت تھی اس کو، وہ حیض والی نالی جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، تو وہ خوراک جو ہے اس کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔
تو جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر 5 مہینے خوراک کا انتظام کر سکتا ہے، وہی اللہ اس دنیا کے اندر آ کر بھی خوراک کا انتظام کرتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، جو کچھ زمین کے اندر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا انسان کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمیعاً، سب کچھ، اس کے اندر یہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی صحیح، جو بظاہر نقصان دہ چیزیں ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس سے بڑی جو ہے وہ دوائیاں بنتی ہیں، بڑی جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک اور فائدہ بھی ہے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو بے دین آدمی ہوگا اس کو 99 اژدہا چمٹ جائیں گے، اگر ایک اژدہا بھی، ایک سانپ بھی زمین پر آ کر پھونک مار دے تو اس کے اوپر گھاس نہیں اگے گا، اتنا زہریلا ہوگا وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر یہ حدیث ہوتی اور دنیا کے اندر سانپ نہ ہوتے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سانپ پیدا کیے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر 150 آدمی بھی بیٹھے ہوں اور ایک سانپ آ جائے اور آ کر یوں سیدھا کھڑا ہو جائے تو 150 آدمی ڈر کر کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی جو ہے گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ تو بتا دیا کہ جیسے دنیا کے سانپ سے تم ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، آخرت قبر کے سانپ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ زہریلے اور زیادہ سخت ہوں گے، اس لیے اس کی تیاری، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف مستوی ہوا اور ان کو 7 دنوں کے اندر سیدھا کر دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں عارف باللہ، حضرت عطا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو جو کچھ اس کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کی خاطر اپنے اللہ کو نہ بلائے، دنیا کی چیزوں کی خاطر اپنے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اس کو نہ بھلا، بلکہ اس کو پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ باقی یہ جب باتیں کی جاتی ہیں کہ دنیا کی خاطر یہ دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کسی جنگل کے اندر نکل جائیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کمانی ہے، دنیا